اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ والصلاۃ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ السلام۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع پڑوسی کون کون شمار ہوتے ہیں۔ پڑوسی کون کون ہیں؟ گھر کے ساتھ والے پڑوسی ہیں، دوسرے مکان والے پڑوسی شمار ہوتے ہیں، کس حد تک پڑوسی شمار ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت صادق آل محمد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ مکان کے ہر طرف 40 گھر تک پڑوسی کا حکم رکھتے ہیں۔ انسان جہاں رہائش پذیر ہے، جہاں سکونت پذیر ہے، اس کی رہائش گاہ سے لے کر ہر طرف چاروں سائڈ پہ 40 گھر تک پڑوسیوں کا حکم رکھتے ہیں، وہ پڑوسیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور آٹا روٹی قرضہ دینے اور آگ دینے سے انکار نہ کرنا، ان باتوں کے علاوہ یہ خوبی اخلاق ہے۔ یعنی فرما یہ رہے کہ اگر پڑوسی کو چیز مانگنے آتا ہے تو اسے خالی نہ لوٹایا جائے، کیونکہ یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ اور انسان کے گھر سے 40 گھر تک پڑوسی کا حکم رکھنے والا انسان اگر مومن ہے، مسلمان ہے، اور اس کے دروازے تک چل کر آتا ہے تو فرماتے ہیں اگر کوئی چیز مانگتا ہے تو اسے عطا کی جائے۔ اس لیے عطا کی جائے کیونکہ یہ خوبی ہے اور اخلاق میں سے ایک خوبی ہے۔ یعنی پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، اگر پڑوسی گھر تک چل کر آتا ہے تو اسے عطا کرنا، یہ اخلاق ہے۔ اس لیے اس سے گھر والوں کی روزی بڑھتی ہے۔ سامعین، چند کافر قیدیوں کو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا، ان میں سے ایک قیدی کو اس غرض سے لایا گیا، اس غرض سے پیش کیا گیا، اس کی گردن مارنے کا حکم تھا۔ یعنی جو قیدی جنگ میں گرفتار کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک قیدی کو اس لیے لایا گیا تھا کہ اس کی گردن مارنے کا حکم تھا۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ کہا کہ اے محمد مصطفیٰ، جس قیدی کی آپ گردن مارنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو کھانا بہت زیادہ کھلاتا تھا اور بہت زیادہ مہمان نوازی کرتا تھا۔ سامعین محترم، جب چند کافر رسول خدا کی خدمت میں حاضر کیے گئے اور قیدی تھے، ان میں سے ایک قیدی کی سزا یہ تھی کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ میرے محبوب نبی کے پاس جاؤ اور جا کر میرا یہ پیغام دے دو، اے میرے محبوب نبی، اے میرے محمد مصطفیٰ، جس قیدی کی آپ گردن مارنا چاہتے ہیں، جس کو آپ قتل کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرما یہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو بہت زیادہ کھانا کھلاتا تھا اور بہت زیادہ مہمان نواز تھا، بہت زیادہ مہمان نوازی کرتا تھا۔ آپ نے اس قیدی سے فرمایا، جس قیدی کو قتل کرنا تھا، فرمایا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں مجھے وحی بھیجی ہے۔ سامعین محترم، جس انسان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جبریل امین کے ذریعے محمد امین پر وحی بھیجے، پیغام بھیجے کہ اس قیدی کو قتل نہ کرو کیونکہ یہ مہمان نواز تھا اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، فرماتے ہیں تمہاری ان اچھی خوبیوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یعنی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انسان اگر
کسی غریب کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اور وہ بندہ جو بہت زیادہ مہمان نواز ہے، اس کی کتنی عظمت ہے، اس کی کتنی شان ہے، اور یہ ایک اخلاق میں سے ہے، اور دوسرا یہ وہ خوبیاں ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتا ہے۔ ایک کافر کے لیے اللہ نے پیغام بھیجا، وہ بھی جبریل امین کے ذریعے، جس کا قتل واجب تھا، اور رسول خدا جس کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی بھیجی، اے میرے محبوب نبی، یہ بندہ ایک تو کھانا بہت زیادہ کھلاتا تھا اور مہمان نواز تھا۔ کھانا کھلانے اور مہمان نوازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گھر کا جمع پونجی کھلا دے۔ اگر انسان کے دروازے پر کوئی مہمان آ گیا ہے، کوئی ہمسایہ آ گیا ہے، جو کچھ پڑا ہے اس کو پیش کر دیا جائے، یہ اچھی خوبی ہے، اچھی صفت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قیدی کو وہ پیغام سنایا جو جبرائیل امین لے کر آئے تھے، اس وقت اس قیدی نے کہا کہ میں اس خدا کی وحدانیت اور آپ کی پیغمبری کی گواہی دیتا ہوں۔ یعنی اس بندے میں دو خوبیاں یہی تھیں، مہمان نواز تھا اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے وحی فرمائی، اور جب اس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی کی اس وحی کا پتہ چلا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا پتہ چلا، اسی وقت اس بندے نے، اس قیدی نے، اس کافر نے کہا میں اس خدا کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتا ہوں اور اے رسول آپ کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ اور سامعین محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس خدا کی جس نے مجھے دین الہی کی تبلیغ کے لیے بھیجا، میں نے اپنے مال سے کبھی بھی کسی کو محروم نہیں رکھا۔ یعنی فرمانا یہ چاہ رہے ہیں رسول خدا کہ میرے پاس جتنا کچھ بھی ہوتا تھا، اگر کوئی میرے دروازے پر آ جاتا تو وہ میں اسے عطا کر دیتا۔ کہتے ہیں کہ جتنا کچھ میرے پاس مال تھا، مجھے اس وحدہ لا شریک کی قسم جس نے مجھے دین الہی کی تبلیغ کے لیے معین کیا، میں نے اپنے مال سے کسی کو محروم نہیں رکھا۔ سامعین محترم، پڑوسی، ہمسایہ، جس کے بارے میں اللہ نے بھی تاکید فرمائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تاکید فرمائی۔ رسول خدا کا یہی فرمان ہے کہ جبرائیل امین ایک دفعہ نازل ہوئے اور پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنا تاکید کی، اتنی وصیت کی کہ مجھے شک ہونے لگ گیا کہ جبرائیل ہمارے میراث میں سے بھی پڑوسیوں کو حصہ دار بنا کر جائیں گے۔ اور رسول خدا کا بھی فرمان ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا تاکید فرمایا کرتے تھے ہمسایوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، کہ ہمیں فکر لائق ہو جاتی تھی کہیں رسول خدا ہماری میراث میں ان کو قرار نہ دے کر جائیں، ان کا حصہ نہ بنوا کر جائیں۔ امام صادق عالم محمد فرماتے ہیں کہ تمہارا پڑوسی چاہے تمہارے گھر کے قریب بیٹھا ہے یا گھر کے 40 گھر تک دور بیٹھا ہے، وہ تمہارے پڑوسی میں آتا ہے۔ اگر تمہارا پڑوسی تمہارے دروازے تک چل کر آتا ہے تو تمہارا حق یہ بنتا ہے تمہیں اسے عطا کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، پڑوسی کے بارے میں احادیث اور روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے، پڑوسی آتا ہے، جو کچھ انسان کے پاس پڑا ہے اسے عطا کر دیا جائے۔ دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں شریعت محمد مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مومن اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک ان کو کرور کو جنت نصیب فرمائے۔
جتنے بھی مومن و مومنات تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیں دور فرمائے، جتنے بھی مومن و مومنات بیمار حال ہیں ان کی بیماریاں دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد۔